الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اس مقام پہ خالق کائنات نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو کچھ میں تمہیں عطا کر دیتا ہے اندر تے راضی رہو تے میں بعد واسطے فضیلت عطا کی تھی تے اس چیز کی تمنا نہ کرو جو میں تمہیں دیتا نہیں بلکہ جو دیتا ہے اندر تے خوش رہو کہ سارے حصے اندر جو سارے مالک نے لکھا سی جو اللہ نے سانو دیتا ہے یا اللہ اسی تیرے عطا کرنے راضی نہ۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر کہ جو اللہ پاک نے جہان اندر مرد بنائے ہیں اور عورتیں بنائی ہیں، مردوں کو انہاں دی کمائی کا صلہ ملتا ہے جو وہ نیک عمل کرتے ہیں، تے عورتوں کو انہاں دی نیک کمائی کا صلہ تو اللہ پاک نے فرمایا تیسری بات کہ تسی میرے کولوں سوال کرتے رہو میرے فضل کا، میں سارے جہان کو جاننے والا ہوں۔ اور آؤ اس بات پر غور کریے، فرمایا خالق کائنات نے ہر بندے کی ایک حد بنائی، ایک دائرہ بنایا، ان کے اندر رہ کے اگر زندگی گزارو گے تو تہاڈی زندگی بے مثال تے لاجواب ہوئے گی۔ اگر اس دائرے چوں نکل کے باہر جان کی کوشش کرو گے تو زندگی اندر بربادی اور تباہی آ جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا، آرام ختم ہو جائے گا، راحت ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے ماں باپ کو اتنا درجہ عطا فرمایا، اونچا شان عطا فرمایا کہ اولاد اگر اولاد اپنے دائرے اندر رہے یہ سارا ماں باپ ہے انہیں فرما بردار بن کے رہے گی تے والدین کی زندگی بھی سکھ والی تے اولاد کی زندگی بھی سکھ والی۔ دوسری بات ہے کہ سمجھو بہن بھائیوں کا رشتہ اللہ نے بنایا جہان اندر، بہن اگر اپنا فرض ادا کر تے بھائی اچھا سلوک کر تے زندگی معاشرے اندر بہترین زندگی ہے میرے بھائی۔ اگر استاد ہے دوسرا شاگرد ہے، شاگرد اگر شاگرد بن کے رہے گا تو ان کی زندگی اندر آرام ہے، اگر وہ استاد بننے کی کوشش کرے گا تو زندگی اندر تباہی تے بربادی آ جائے گی۔ یہ زندگی اندر مقام ہے میرے بھائی، کسی کو اللہ پاک نے امام بنایا، کوئی انہیں مقتدی بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ پاک نے بادشاہ بنا دیتا، کسی کو اللہ پاک نے رعایا بنا دیتا۔ اے مردیاں میرے مالکیاں نے تے جس حال اندر اللہ رکھے انہی اطاعت راضی رہ جاؤ، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اگلا جہان بھی بہتر ہو جائے گا۔ انہی اگر اطاعت راضی رہو۔ ان چھوٹا رہا ہے جو غور کرے اس آیت کا شان نزول کی ہماری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین میرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ ہماری ام سلمہ نبی پاک کے گھر بیٹھیاں نے آدھیاں نے سونے محبوبہ عورتاں بھی مسلمان نے مرد بھی مسلمان نے، مرد جا کے میدان جہاد اندر جہاد کرتے ہیں، انہاں نوں فیساں ملدا ہے، انہاں نوں اونچیاں شاناں ملدیاں نے، عورتاں کہانی چار دیواری اندر نے تے عورتاں جہاد کیوں نہیں کر سکدیاں؟ آپ نے فرمایا نی ام سلمہ جڑی طاقت اللہ نے دنیا نوں دتی ہے وہ عورتاں نوں نہیں دتی، جڑی طاقت تے حوصلہ اللہ نے بندیاں نوں دتا ہے اے بندیاں دا کم ہے جہاد کرنا، کافراں نال جا کے لڑنا، کاروبار زندگی گزارنا، کاروبار دا کرنا، لوگاں دے نال میل جول کرنا، لوگاں دے نال لین دین کرنا، اے مرداں دا کم ہے تے گھر دی چار دیواری اندر رہ کے زندگی گزارنا اے عورتاں دا کم ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا
چاہیے. اپنی اپنی مرضی کے مطابق اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق ہر بندے کو عطا فرمایا. صحابہ تو پہلا سارا کام کی ہے اسی اللہ کے بندے بن کے رہیے. اللہ نے سانو اپنا بندہ بنایا ہے. اللہ نے بڑیاں مخلوقاں بنایا نے. انہاں مخلوقاں وچوں اگر اللہ پاک نے سب تو اعلیٰ تے عرفہ بنایا ہے تے حضرت انسان بنایا ہے. اللہ نے نبی بنائے انساناں جو بنائے نے. اللہ کی قسم نہ جنہ جو کوئی نبی بن کے آیا ہے نہ فرشتہ جو کوئی نبی بن کے آیا ہے. اللہ پاک نے سانو بندہ بنایا ہے. اگر اللہ سانو جانور بنا دیتا, اگر اللہ سانو کوئی درندہ بنا دیتا تے اسی کی کر سکتے ساں. تے آؤ اللہ دے بندے بن کے رہیے. تے سچا بندہ کون ہے؟ جڑا اللہ پاک دی بندگی کرے. جڑا بندگی کرے وہ تے بندہ ہے. تے جڑا بندگی نہیں کرتا دسو کادا بندہ ہے تے کیسا بندہ ہے. آؤ جناب ابراہیم نبی دی زندگی تے غور کریا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اذ قال له ربه اسلم. او میرا ابراہیم فرما بردار بن جا. او میرا ابراہیم تابعدار بن جا. تے جناب ابراہیم نبی نے اسلم تو لرب العالمین. اللہ میں تیرا فرما بردار ہاں. اللہ میں اپنی مرضیاں کرنے والا نہیں. اللہ میں اپنے میعاد کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں. اللہ جنہیں تو آکھے میں تیریاں منن والا, میں تیرا فرما بردار. اللہ جانتا جنہیں جنہیں ابراہیم پیغمبر من دے گئے اللہ جنہیں شانہ عطا کر دے گئے. آگے بندہ جڑا اللہ کا فرما بردار ہے, جڑا اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزارتا, جویں اوندا دل کرے اوویں دن نہیں گزارتا, جویں اوندا دل کرے اوویں راتاں نہیں گزارتا. باقی اللہ کی مرضی نال دن گزارتا ہے, اللہ کی مرضی نال رات گزارتا ہے. اللہ چاہتا بندہ بڑا کامیاب ہے. دنیا کی زندگی اندر بھی اگلے جہان اندر بھی عزت ایسے بھی ملے گی, اگلے جہان اندر بھی ملے گی. پر شرط اللہ کے بندے بن کے بتاؤ. تے دوسری بات اللہ نے سانو بندہ بنایا ہے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. یہ کوئی معمولی نہیں بات ہے, یہ بڑا بڑا اللہ کا سارے تے احسان ہے. اللہ نے سانو اپنے محبوب کا امتی بنایا. تے محبوب کا امتی جو کوئی سچا ہو جائے, آج جملے ذرا غور کرے رہے, اللہ جانتا جدر تو کھڑا بن کے تے سچا بن کے میرے مصطفیٰ کا امتی بنے, اللہ اس بندے کو صدیق اکبر بنا دیتا ہے. اللہ نے فاروق اعظم بنا دیتا ہے. اللہ نے عثمان غنی بنا دیتا ہے. اللہ نے حسنیاں اور حیدر کرام بنا دیتا ہے. تے جے کوئی مننے نہ تے ان دی آنکھیں نہ لگے تے بھویں جڈا کو بڑا سردار کیوں نہ ہو, بڑے قبیلے کا مالک کیوں نہ ہو, مالک ہونے کی فراہمی کیوں نہ ہو, بہت بڑا دان کیوں نہ ہو, اللہ ایسے بندے کو ابو جان بنا دیتا ہے. تے اگر کوئی دائرے دے وچ آ کے اسمبلی والے کلمہ پڑھ کے اسلام دے دائرے اندر آ کے اگر اپنی من مننی کرے, نبی پاک دا آقا نہ منے, آپ کی شریعت نو نہ منے, اسلام دے دائرے جو باہر نکل جائے تے انہوں غلام قادیانی اللہ بنا دیتا ہے. سارے جہان دیا لانتاں جنیاں اینا بھی مانا کر کسی ہو کے لانتاں بس نہیں ہوئی, کیونکہ دارہ تو ہے سچے امتی نہیں بنے. میرے نبی دی آنکھیں نہیں لگے تے جے لگے نے جدو اسی انہاں دا نام
کیا کہنے پہ اندر ورگا خوش نصیب کون ہے جہان اندر جنہیں نارا سمان تارا پہ بیان کرے فرمایا پھر اتنی بس نہیں جی تسی میری محبت چاہتے ہو اگر میرے پسندیدہ بندے کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ میرے نبی دیاں تسی منی جاؤ محبت میں کیتی جاواں گا میں آپ سے فرمایا میرے بھائی فاتبعونی یحببکم اللہ سارے جہان کو پیچھے چھوڑ دو میرے محبوب کو سامنے رکھ لو کیونکہ میں سرکار بنایا ہے کہ اپنے محبوب کو بنایا ہے کوئی اور جہان اندر سرکار نہیں غلام نے سارے غلام نے اللہ کی قسم سارے غلام نے بڑے بڑے غلام نے کالے بڑے غلام نے اور ہمارے غلام نے ایک سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ تسی میرے نبی دے تسی میرے یار دے تسی میرے محبوب دے فرما بردار بن جاؤ میں اللہ تمہارے نال محبت کراں گا یہ پہلا معیار کی محبت ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جب تسی میرے نبی دی آنکھیں لگو گے میں تمہاری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا اور میں اپنے محبوب دے حکمران میں نامہ اعمال اندر کوئی گناہ رہ نہیں دیاں گا جتنے نامہ اعمال اندر گناہ نہیں وہ کیسا قسمت والا انسان ہے دعا کرو اللہ نبی پاک کا فرما بردار بنا دے اسی دوسری بات پہلے اسی اللہ کے بندے ہم اس بات کا ثبوت پیش کرو کہ اللہ نے سانو اپنا بندہ بنایا ہے اساں بندہ بن کے گزارنا ہے دوسری بات آج سانو اللہ پاک نے محبوب پیغمبر کا امتی بنایا ہے یہ اللہ جانتا ہے اس بات کو سمجھو اے شان کوئی معمولی دی آسان نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی کی بات نہیں اور جنہ واسطے کائنات کا سردار نبی ہوئے مسجد اندر بیٹھ کے روئے غار اندر جا کے روئے تو خدا کی قسم اللہ نال ملاقات کرے تو میرا نبی یہی آکھے رب امتی یا اللہ میری امت کی رحم فرما دے یا اللہ میری امت اور جنہ واسطے میرے نبی کی اتھرو نکلن خدا جانتا ہے وہ امت بن کے بخاؤ دنیا کی زندگی بھی سکون والی قبر کی زندگی سکون والی حشر کی زندگی سکون والی یہ تیسری بات ہے بات ہے اللہ نے سانو بیٹا بنایا ہے اسی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن کے زندگی گزاری ماں باپ کا شان اللہ نے اونچا بنایا ماں باپ کبھی علم والے ہوں تو کبھی بغیر علم تو ہو ماں باپ کا رنگ کالا یا گورا یہ اللہ کی مرضی نے پر تہاڈے تے ماں باپ نے نام باپ کو میرے مصطفیٰ نے جنت کا دروازہ ہے اور ماں نے قدمہ تھلے اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے اللہ سانو فرما بردار بیٹا بنا دے اور میں تمہارے سامنے قرآن کریم جو تیرے مسالہ بیان کر رہی ہے ذرا توجہ نال سنیا گے اور ساری زندگی یاد رکھیا گے انشاءاللہ زندگی سدھر کے رہ جائے گی سب سے پہلی مثال جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹا اسماعیل ہے 76 سال کی عمر اندر اللہ نے بیٹا دیتا ہے 76 سال جناب ابراہیم نبی نو گزر گئے دعا کردے اللہ نے بیٹا دیتا تے جدو اللہ نے بیٹا دے دیتا چلن پھرن دے قابل ہویا تے جناب ابراہیم نبی آنے یا بنیا لفظاں دے غور کردے جائے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى او میرا بیٹا اسماعیل اللہ نے میرے خواب تیرے بات بخائی ہے گردن تیری ہے تو چھری میں چلا رہا باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ بیٹا فرما بردار ہے آدھا یا بات فعل ما تؤمر سارا دنی انشاءاللہ او میرے ابا جی جویں خواب آیا جے او میں تسی کر لو میں سکھا ہون واسطے تیار ہاں
آگے فرما بردار بیٹا تے باپ دی منی تے اللہ نے پہاڑ کیسا لا دیتا ہے. آؤ دوسری بات قرآن کریم تو سنیا جناب نوح علیہ السلام کیوں جی نبی ہے سن کے نہیں بولے نوح پیغمبر نبی 950 سال اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا اپنے منن والوں اللہ کے حکم کے نال اپنی کشتی اندر بٹھا رہا ہے تے سکا بیٹا سامنے کھڑا ہے. سکا بیٹا آدھے یا بنیا رکب مانا یا بنیا رکب مانا او میرا بیٹا او میرا پتر آپ نے باپ دے آکھے لگ جا اپنی باپ دے گل مان لے آ میری کشتی اندر سوار ہو جا اللہ دے عذاب تو بچ جائے گا اللہ دے عذاب تو بچ جائے گا اللہ دے عذاب تو بچ جائے گا. تے بیٹا کہندا نہیں نہیں ابا میں تیرے آکھے نہیں لگنا ساری علاج ہماری آسمانی من الماء میں تیری کشتی اندر نہیں بہنا میں پہاڑ پہ چڑھ جاواں گا. کتنا کو پانی آ جائے کتنا کو پانی جی سارا سیلاب آئے تو اسی اونچیاں جگہ سے انتخاب کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. تو بیٹا آ گیا ابا میں تیری کشتی اندر نہیں بہنا میں تیری کشتی اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو نہیں بچانا میں اپنے آپ کو بچانا تو پہاڑ پہ چڑھ کے بچانا ہے. یہ آپ پتہ کی ہوتا ہے اور میرا بیٹا لاس مریوم من امر اللہ الا من رحم او میرا بیٹا اج نہ تینوں پہاڑ بچا سکن گے نہ دنیا دیاں کوئی چیزاں تینوں بچا سکن گیاں تو عذاب کو نہیں ہو بچ سکتا. اج تے او بچے گا جنوں دل اللہ پاک کو ترس آ جائے گا الا من رحم جنوں رب رحم آ جائے گا اج تے او بندہ بچے گا دوجا بندہ تے بچ نہیں سکتا. ہن تسی اندازہ کرو باپ نبی ہے یہ سچا بیٹا ہے آنکھیں نہیں لگا باپ دے آنکھیں نہیں لگا باپ دے تے سامنے جناب کو تیرے کھا رہا ہے پانی کے اندر ڈوبدا پیا ہے. اللہ کی قسم باپ نبی ہے پر پتر بچا نہ سکیا. اسی پتہ نہیں کہڑے کماں تے ناراض ہو جاتے ہیں اسی چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تے ناراض ہو جاتے ہیں. بابا ویکھ لے یار اینی دیر ہو گئی تیرے کول آندیاں نوں تیری سیوا کردیاں نوں تیرے آگے لاندیاں نوں تینوں شہیدیاں دیندیاں نوں تیری پوجا کردیاں نوں تے تو ساڈا اینا کام بھی نہیں کردا. اور دوستاں سب تو اونچا شان جہان اندر نبیوں نے اللہ کی قسم نبی بھی اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتے. یہ قرآن کی بات ہے یہ میرے بات نہیں ہے نہ میرے باپ کی بات ہے. سنو جب باپ نے دیکھے آپ پتر سکا پیا ڈوبتا ہے آخر باپ کا دل اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے. اللہ جانتا ماپیاں کے دل بڑے نرم نے ماپیاں کے دل بڑے نرم نے اس ویلے اللہ کے سامنے
ایک سورج لے کے آئے وہ مینو سجدہ پہ کرتے رہے ابا جی میں آخر لے کے آئے یہ باپ نبی ہے یہ پتا کیا ہے یا بنیا وہی لفظ جو جناب ابراہیم نبی نے استعمال کیے یا بنیا جناب نوح نبی نے یا بنیا وہی الفاظ قرآن کریم دے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک او میرا بیٹا یوسف میں تیرا باپ میں جاننا تینوں کی خواب آیا ہے میں جاننا تینوں خواب اگر کی بخایا بنا ہے خواب اپنے بھراواں نہ دسی باپ نے منع کیتا ہے کہ نہیں یا بولیا کرو مست ہو گیا پہ اگر چکلنے ہو کے اگر باپ نے منع کیتا ہے کس باتوں کے بہانا ہوئے گل نہ دسی جناب یوسف پیغمبر نے باپ دی نہیں منی تے بھراواں نوں دسیا ہے اوے کوئی گلاں دسن والیاں ہوندیاں نے تے کوئی گلاں چھپان والیاں نے او جڑیاں چھپان والیاں نے انہاں نوں اوپن کرو گے تے سزا ضرور ملے گی بابا لاؤ میرا بیٹا یوسف او میرا پتر یوسف بھراواں نوں خواب نہ سنائی یوسف نے سنائی ہے اللہ دی قسم 23 سال بابا کے نال اندر بیٹھا رہا ہے تو یوسف نے سردیاں گلیاں کے اندر بچ گیا ہے آگے بات کی نافرمانی کی سزا یوسف پیغمبر اگر بات کی گل نہ منے تے سگیاں بڑھاؤ کے اللہ کھول کر سٹوا دیتا ہے اور کوڑیاں کو اللہ بتوا دیتا ہے مصر کے بازار کے اندر اللہ کی قسم یوسف کا مدد لگتا پیا کبھی ہوئے گا آیا کہ بیویاں الزام بھی ڈالیاں نے کبھی ہوئے گا آیا کہ یوسف یہ صلاحات پہ بیٹھا ہے خدا کا نام ٹل جاؤ اگر ماپے زندہ ہے تو بچ جاؤ اللہ کی قسمیں بچ جاؤ ماپیاں کے فرما بردار بن جاؤ بیٹے فرما بردار بن جاؤ اللہ کی قسمیں دنیا کی زندگی آرام دے سکون دے راحت والی برکت والی بنے گی جب تسی اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو گے نہیں بنو گے تو پھر زندگی اندر سکون کوئی نہیں نہ رات کی نیند ہے نہ دن کا آرام ہے پھر دوڑا نہ ہو پھر تیرا پہنا مکنا ہی نہیں اللہ کے بندہ ٹرے تو منزل مک جاتی ہے سفر مک جاتا ہے بندہ منزل مقصود سے پہنچ جاتا ہے اور جب بیٹے تے بیٹیاں نافرمان ہو جان اللہ انہاں دی زندگی جو سو کی چک لیتا ہے دعا کرو اللہ تمہوں تے مینوں فرما بردار بنا دے اور میرا زبانی کلامی نہیں حقیقت میں اللہ فرما بردار یہ تو ہمارے سامنے میں تین مسالہ جڑیاں بیان کی تھی یہ میں قرآن کریم جو بیان کی تھی 23 سال کا بھی تو بنا پیا اور اللہ کی قسم باپ ایسا باپ رحیم باپ روندیاں اکھاں کی بینائی بھی ختم ہو گئی ہائے میرا یوسف دعا کرو اللہ پاک اولاداں کو نیک بنا دے اور جدو اولاداں نیک بنا تے ماپے سر چک کے جی دے اور جدو اولاداں نافرمان ہون تے پھر ماپیاں دے سر گوتا نہیں ہوندے میرے بھائی پھر انہاں اکھاں دے اندر چمک نہیں ہوندی اکھوں ہوندے نے پھر وہ چہرے مسکراندے نہیں مرجھائے ہوئے ہوندے پھر انہاں بابے نوں نیندراں نہیں آندیاں رات روندیاں گزر جاندی بیٹے بنو اللہ نے سب بیٹا بنایا اپنے ہاتھ حضور اندر رہو اپنے دائرے اندر رہو جتنے سانو اللہ نے رکھے اوتھے رہ کے اللہ کے شکر گزار بن کے رہو فرما بردار بن کے رہو تے آؤ اس بات پر غور کریے قرآن کریم اندر اللہ نے بات بیان فرمائی ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض میں تواڈے وچوں کسے نوں اونچی شان عطا کیتی کسے نوں مرتبہ عطا کیتا ہے کسے نوں عزت عطا فرمائی او میں عطا کیتی جتھے میں تانوں رکھیا اوتھے تسی خوش ہو کے زندگی گزارو اور اللہ جانتا ہے ہر بندہ اس بات کا خیال کرے اگر کوئی مالک ہے وہ مالک ہون کا حق ادا کرے اگر کوئی ملازم ہے وہ ملازم ہون کا حق ادا کرے ملازم مالک نہ بنے اپنی اوقات اندر رہے اپنی حدود اندر رہے ان کی
مالک کی زندگی اندر بھی سکون ہے. اولاد جدو ماپے بنتے ہیں ماپے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں برادری جی کو گل چھٹے تینا پتر پہلے ہی بول دے ماپے کو بولنے کی ضرورت نہیں دے. بابا تو چپ کر تینوں نہیں پتا یہاں اسی نہیں پتا کہ تھی سوتر آنا کام. اور جدو اولادا ماپے بنتی نے ادو انہوں گھر بربادیاں آدی ادو انہوں گھر آزاد آتے ہیں ادو اللہ کی ناراضگی آتی ہے ادو اللہ کے عذاب آتے ہیں کہ میں تے شان دیتی ہے تیرے باپ نو میں تے شان دیتا تیرے باپ تیری ماں نو تو انہوں تے بولنے نہیں دیتا تو باپ بننے کی کوشش کرنا ہے جا اسی تو دنیا کی زندگی میں ذلیل کرنے آگے اگلے جہان اندر بھی ذلیل ہی کرنے آگے. جڑے فرما بردار نے اللہ جانتا وہ بلال جن کا دنیا کی نظر اندر کوٹی کول بھی نہیں سی اور رنگ کا کارا موٹے موٹے ہونٹ پر جدو میرے محبوب کے لڑ لگا ہے آ کے جدو میری سرکار دیا قدم اندر بیٹھا ہے آ کے اللہ کہنے بلال ہن تو ٹرے گا مکے دیا گلیاں اندر تیرے قدموں کی آواز ہی تیرے محبوب کو جنت اندر سنا دیا گے. آئے فرما بردار مان کے دیکھتے صحیح میرے بھائی. اور جو منن اندر لذت ہے وہ حکم دین اندر نہیں ہو میرے بھائی وہ حکم دین اندر نہیں. ساڑھے کو ساڑھے محترم صاحب وہ فرماندے ہوئے سن گاہک بنیا کرو دکاندار نہ بنیا کرو. گاہک کی جیب اندر پیسے نے ایک دکان تو سودا نہیں ملیا دوسری دکان کو لے آ کے گھر آ گیا وہ سودے کو پورا کرنا دکاندار کی ذمہ داری ہے. سودے کو پورا کرنا دکاندار کی ذمہ داری ہے. وہ سودے پورے کرتا ساری زندگی گزار دیتا ہے. آشا مکی ہنور لایا اور مکی ہنور لایا وہ جرا بھجتا ہی کرتا ہے تھی کہا کہ ایسے کہہ کے سامان بڑھیا واپس آ گئے. اور خدا جانتا بڑے نہ بنیا کرو. یہ گھر کوئی بڑا ہے انہوں بڑا منو. یہ گھر کوئی بڑا ہے انہوں بڑا منو. ویکھو تمہاری زندگی جو برکت کیسی آتی ہے. ویکھو تمہارے کاموں کے اندر نخار کیسا آتا ہے. ویکھو تمہاری بیماریاں اللہ کیویں مکاتا ہے. ویکھو تمہاری زندگیاں اللہ عزت اندر کیویں بدلتا ہے. اور کسی بڑے کو بڑا سمجھتے سے جنہوں اللہ نے بڑا بنایا تو انہوں بڑا کیوں نہیں سمجھتا. تو اپنی